السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ آئی ایم سوری مسز حسن، مجھے آپ کے احساسات اور جذبات کے مجروح ہونے کا احساس ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں آپ سے سچ نہیں چھپا سکتی۔ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا وہ یہی ہے کہ آپ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر روبینہ کے الفاظ کسی بم کی طرح اس کی سماعت پر گرے تھے۔ ہیں؟ نہیں، نہیں۔ وقار حسن کی آنکھوں تلے بھی جیسے اندھیرا چھا گئے، بھنچی ہوئے لبوں اور ضبط کی کوشش میں سرخ آنکھیں جھکائے انہیں اپنا دل یخلق خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہر سو جیسے تیز ہواؤں کے جھونکے تھے، ان کا بے کل اور مضطرب دل جیسے اندر ہی اندر اتھاہ گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ ان کی سماعت میں ثانیہ کی آہیں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ ان کی طرح مضبوط اعصاب نہیں رکھتی تھی، جبھی تو اس روح فرسا انکشاف نے بکھیر کر رکھ دیا تھا اسے۔ وقار، سنا آپ نے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ روتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھ کر گلوگیر آواز میں بولی۔ وقار حسن نے اپنی قہر رنگ آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے پر بکھرتے بے شمار آنسوؤں کو دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی مسز حسن، ریلیکس۔ خدا کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوا کرتی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، پلیز خود کو سنبھالیں۔ پلیز مسٹر وقار۔ ڈاکٹر روبینہ نے بے بسی سے کہتے ہوئے وقار حسن کو مخاطب کیا تو وقار حسن بہت ضبط سے مسکرائے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ پھر وہ ثانیہ سے مخاطب ہوئے۔ ثانیہ، اٹھو، چلتے ہیں، پلیز حوصلہ رکھیے۔ وہ ثانیہ کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر روبینہ نے بہت متاسفانہ نگاہوں سے اس جوڑے کو دیکھا تھا، جو اس غیر متوقع خبر کے بعد بکھرنے کے مراحل میں تھا۔ کیا ہو گیا ہے ثانیہ؟ تم اتنی کمزور تو نہیں تھی۔ بی بریو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقار حسن نے بیڈ کے کرون سے ٹیک لگائے تکیوں کے سہارے نیم دراز ثانیہ کو نڈھال سے انداز میں پڑے دیکھ کر ایک بار پھر دلجوئی کی تھی۔ اب باقی کیا بچا ہے وقار؟ کیا ٹھیک ہوگا؟ ثانیہ نے دکھ سے کہتے ہوئے انہیں دیکھا تو وقار حسن نظر چرا گئے۔ بہرحال خدائی کاموں میں کیا زور، ہمیں اس کی مصلحت میں ہی اپنی بقا ڈھونڈنی ہوگی۔ کاش یہ نہ ہوتا۔ ساری زندگی آس میں بیت گئی، 10 سال بھی تو اسی آس کا دامن تھامے رکھا تھا وقاص۔ اس چیک اپ نے تو ہر امید توڑ دی ہے۔ وہ شدید کرب کا شکار تھی۔ کیوں مایوس ہوتی ہو ثانیہ؟ ان ڈاکٹروں سے بڑا ابھی تو ایک ڈاکٹر ہے، اس سے مانگو۔ مایوسی کفر ہے، مایوس مت ہو۔ انہوں نے ثانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ڈھارس بنائی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ہو رہا ہے وقار۔ اماں جان سے کب تک یہ بات چھپی رہ سکے گی؟ اتنا بینک بیلنس، جاگیریں، وسیع پھیلا ہوا بزنس، اور اس کا وارث کوئی ایک بھی نہیں۔ اماں کہاں برداشت کریں گی؟ آپ کی تمام محبت دھری رہ جائے گی۔ وہ آپ کی دوسری شادی کرا دیں گی۔ پلکوں کی دہلیز سے پھیلتی نمی اس کی کن پٹیوں سے ہوتی ہوئی بالوں میں جذب ہونے لگی۔ وقار حسن نے اس کے خدشات پر ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ کیسے یقین دلاؤں ثانیہ کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، چاہے عمر بھر اولاد نہ ہو۔ دیکھو، اگر میرے نصیب میں رب نے یہ خوشی رکھی ہے تو اللہ تمہارے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے۔ اس گھر میں کمی نہیں ہے، دیر ہے، اندھیرا نہیں۔ تم سب اللہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ دھیرے دھیرے سے اسے سمجھا رہے تھے۔
اور پتہ نہیں وہ سمجھی تھی یا نہیں، البتہ خاموشی اختیار کر لی، اور وقار حسن کے لیے یہی کافی تھا۔ اماں یہ کچھ پیسے ہیں۔ وہ کچن میں آئی تو ماں کو چولہے کے پاس بیٹھے افسردگی سے راکھ کریدتے ہوئے دیکھ کر آستگی سے پکارا، یہ لیجئے۔ ماں نے سر اونچا کیا۔ ان کی سرمئی آنکھوں میں سرمئی غبار پھیلا تھا اور وہ نظریں چرا گئی۔ یہ آنسوں کی نمی تھی جو اس کے باپ کی چار چوٹ کی مار کھا کر اس کی ماں کی آنکھوں میں اتر آیا کرتی تھی۔ کہاں سے آئے؟ انہوں نے لے کر وہ میلے کچیلے نوٹ اس سے چپٹے۔ پہلو اور سبھی سے فیس لیے ہے اماں۔ وہ سر جھکائے جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ مگر ابھی تو مہینہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے فیس کیسے دے دی؟ میں نے خالہ سے خود کہہ کر لیے ہیں اماں، اس نے سر جھٹکائے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ماں گمسم ہو گئی۔ دو کچھ پکانے کو لے آؤں اماں، شام ڈھل رہی ہے، اندھیرا ہو گیا تو پکانا مشکل ہو جائے گا، پھر تیل پر علیحدہ خرچ اٹھے گا۔ 5 روپے کا اتنا تھوڑا تیل دیتا ہے چاچا طفیل کہ چراغ بھی پورا نہیں بھرتا۔ وہ بولتے ہوئے آٹے کے کنستر کے پاس آ کر ڈھکن کھول کر اندر جھانکنے لگی، اور جیسے دل ہول گیا۔ آٹا بامشکل اتنا تھا کہ بس اسی وقت پورا پڑتا، اور اس کے پاس کل متاع یہ 200 روپیہ تھا۔ اس کا دل یاسیت میں گرنے لگا۔ آٹا چھان کر پرات میں ڈالا اور بیٹھ کر گوندنے لگی۔ پتہ نہیں اتنی آزمائشوں نے ہمارے گھر کا رستہ ہی کیوں دیکھ لیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سہم گئی۔ نہیں، یہ تو ناشکری ہے، اور ناشکری خدا کو پسند نہیں۔ اللہ ہے نا، وہی مالک ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے سب کچھ اسی کے رستے پر چھوڑ کر بے فکر ہو چکی تھی۔ ثانیہ تم تیار نہیں ہوئی؟ وقار حسن آگے آئے تو اسے اسی یاسیت کے حصار میں گھرے پڑے دیکھ کر پوچھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا وقار، پلیز آپ اکیلے ہی جائیں۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی اور ریموٹ سے ٹی وی کی آواز اونچی کر دی۔ ثانیہ، یہ کوئی بزنس کے حوالے سے دی گئی پارٹی یا عشائیہ نہیں۔ صالحہ تمہاری قریبی دوست اور پھر ہماری عزیزہ بھی ہیں۔ اگر ان کے بیٹے کی سالگرہ میں ہم شریک نہیں ہوں گے تو کتنا ہرٹ ہوگی وہ۔ وہی تو بات ہے وقار کہ میں نہیں جانا چاہ رہی۔ بیٹے کی سالگرہ ہے، نہیں برداشت ہوگی مجھ سے اپنی کمی، اپنی خامی کا احساس۔ ایسے میں کتنا دل برداشتہ کرتا ہے مجھے، آپ کیا جانیں۔ وہ ایک دم سے ضبط گنوا کر چلائی اور کرسٹل کا گلے دان فرش پر دے مارا۔ وقار حسن اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ڈھیلے پڑ گئے۔ اوکے ریلیکس ثانیہ، ٹیک اٹ ایزی، مت جاؤ، مگر یوں ٹیمپر لوز مت کرو۔ انہوں نے کرسٹل واز کی بکھری کرچیوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے رسانیت سے کہا۔ ثانیہ گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے خود پہ قابو پانے لگی۔ وقار حسن نے ملازمہ کو پکار کر کچرا صاف کرنے کا کہا اور خود وارڈروب سے اپنا سوٹ نکالنے کے بعد واش روم میں بند ہو گئے۔ وقار، وہ تیار ہونے کے بعد اپنا والیٹ اور موبائل جیب میں رکھ رہے تھے جب ثانیہ بے قراری سے پکارتے ہوئے اٹھ کر قریب آ گئی۔ آپ میرے ہیں نا وقار، صرف میرے۔ اگر اماں جان آپ کو فورس کریں تب بھی آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی نہیں کریں گے نا؟ ثانیہ کی سرخ آنکھوں میں اضطراب اور وحشت تھی۔
نہیں، اور اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ جانتی ہو نا میں اپنی بات پہ قائم رہتا ہوں، ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ اماں کو بہلانا اتنا مشکل نہیں ہے، مگر ڈونٹ وری۔ انہوں نے ثانیہ کا گال سہلا کر آہستگی سے مگر مسکرا کر تسلی سے نوازا۔ ثانیہ تھکے ہوئے انداز میں مسکرا کر رہ گئی، مگر اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ ردا نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگی۔ اماں چھوٹے کو گود میں دبائے سر اٹھائے آسمان کو خالی نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ ماں، وہ آ کر آہستگی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا اماں، فکر مت کرو، اللہ مالک ہے، وہ سب سے بہتر سبب پیدا فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کا رزق اس کے ذمے ہے۔ پتہ ہے اماں، بجلی کی امی ایک دوست بڑے بنگلے میں ملازمہ ہے، بلکہ ملازموں کی ہیڈ ہے، یعنی نوکرانیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس نے بجلی کی امی سے کہا تھا کہ اس کی مالکن کو اپنے بچوں کے لیے گھر پہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے استانی چاہیے۔ بس تم دعا کرنا اماں، مجھے آج وہاں جانا ہے۔ اور وہ تمہارا باپ؟ وہ اور بھی نکٹھو ہو جائے گا ردا، اور پھر کیا پتہ کیسے لوگ ہوں۔ میرا دل ڈرتا ہے پتر۔ اماں نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ وہ بے فکر ہو جاؤ ماں، میں استخارہ کر چکی ہوں، مثبت اشارہ ملا ہے، تب ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر مسکرائی۔ اماں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھرنے لگے۔ یہ کباب لو نا ثانی، بہت زبردست ٹیسٹ ہے، نئی ریسیپی ٹرائی کی تھی۔ مسز جبار نے کباب اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ رستم نے مائنڈ تو نہیں کیا صالحہ؟ اصل میں مجھے آنا تھا مگر اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی، ثانیہ نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا۔ صالحہ اس کی بہت قریبی دوست تھی، جس سے کبھی کوئی بھی بات چھپی نہیں تھی، مگر یہ زخم ایسا تھا کہ وہ ابھی اس پہ پردہ ڈالے رکھنا چاہتی تھی۔ وقار بھائی نے بتایا تھا، اٹس اوکے، میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ صالحہ نے مسکرا کر اس کی تسلی کرائی۔ تم گاؤں گئی تھی، ساس کیسی ہیں تمہاری؟ اب تو وقار بھائی کی دوسری شادی کا رونا نہیں روتی؟ اف، بچے نہ ہونا بھی عورت کا قصور ہو گیا۔ مائی فٹ۔ کتنی دقیانوسی سوچ ہوتی ہے ان ٹپیکل وڈیرے ٹائپ لوگوں کی، صالحہ ناک چڑھا کر کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ڈاکٹر نے مجھے بانجھ قرار دے دیا صالحہ، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ عورت اب جیت کے قریب ہے۔ وقار مجھے اپنی گرفت سے پھسلتے محسوس ہو رہے ہیں۔ تم جانتی ہو نا میں کتنی پوزیسو ہوں وقار کے لیے۔ ایک عالم سے ٹکرا کر میں نے اسے پایا تھا۔ عشق کی حد تک جنون ہے مجھے اس کا، بھلا کیسے شیئر کر سکوں گی اسے کسی کے ساتھ؟ وہ بھی عمر بھر کے لیے؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ ہاں کہتی تو تم صحیح ہو ثانیہ، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس عورت کو جیتنے دو؟ اس سے پہلے کہ تمہاری ساس وقار بھائی کی شادی کرے، ہم خود یہ کام کرتے ہیں۔ کیا؟ ثانیہ صدمے سے چلائی۔ چیخو مت ثانیہ، اور میری بات غور سے سنو۔ وہ اس کی طرف سرکی اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ثانیہ کے چہرے پہ پہلے تذبذب پھیلا تھا، پھر تفکر اور آخر میں پھر آسودگی۔ میں سمجھتی تھی میں ہی انٹیلیجنٹ ہوں، مگر آج تم نے ثابت کیا ہے کہ میں اگر ذہین ہوں تو تم چالاک بھی ہو۔ ثانیہ نے کہا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔
ہیلو، کیسی ہو ڈیئر؟ آئی ایم فائن۔ آج کیسے یاد کیا؟ مجھے تمہاری ہی یاد آتی ہے ہر دم۔ آئیڈیا جو اتنا زبردست دیا ہے، دل چاہتا ہے صبح سے شام نہ ہو اور میں وہ سب کر کے ان کا دل جیت لوں۔ کتنا حیران ہوں گے وہ اور میرے احسان مند۔ ہاں، مگر طوطے تو تب اڑیں گے جب اس ڈرامے کا کلائمیکس ہوگا۔ صالحہ نے اس کی بات کو بڑھاوا دیا اور وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ اچھا یار، اب آئیڈیا دیا ہے تو میری مدد بھی کرو نا، کوئی لڑکی ڈھونڈو وقار کے لیے۔ ثانیہ نے وہ بات کی جس کے لیے فون کیا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بے فکر رہو۔ مگر یار، لڑکی نہیں عورت۔ اب اتنی بھی فرق دل کا مظاہرہ نہ کرو، صالحہ نے ٹوکا تو ثانیہ ہنسنے لگی۔ صالحہ نے فون بند کیا تو ملازمہ جیسے اس کے فارغ ہونے کی ہی منتظر تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ ٹیوٹر آئی ہے، میں نے اس سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ اس نے آئینے کے سامنے آ کر اپنا جائزہ لیا۔ آتشی بریزے کا سوٹ، ہم رنگ لپسٹک اس کے یاقوتی لبوں پر بہار دکھا رہی تھی۔ اسے اپنے حلیے سے مطمئن ہو کر وہ بالوں میں برش کر کے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھتے ہی بہت اعتماد سے گویا ہوئے۔ وعلیکم السلام، تم ہو ٹیوٹر؟ اس نے نحوست سے پوچھا۔ جی، وہ مختصر بولی۔ نام؟ ردا اشفاق۔ باپ کیا کرتا ہے تمہارا؟ اور یہ وہ سوال تھا جس نے اس کا اعتماد پارا پارا کر دیا۔ کیا بتاتی کہ وہ جوا کھیلتا ہے یا یہ بتاتی کہ نشہ کرتا ہے؟ ماں کو گالم گلوچ اور مار پیٹ کر پیسے چھین لیتا ہے، یا یہ کہ ایک ایک کر کے گھر کی تمام قیمتی اشیاء فروخت کر چکا ہے؟ جی کچھ نہیں، وہ بیمار رہتے ہیں۔ اس نے وقت مجرمانہ سی شرمندگی سے بتایا۔ اوہ جبھی تم، خیر اپنی سی وی لائی ہو؟ صالحہ نے اس کے معمولی لباس پر گہری نگاہ ڈال کر نحوست سے سوال کیا۔ جی، وہ اپنی گود میں دھری فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر پھر بیٹھ گئی۔ فائل کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر تردید نکھر گیا۔ تو تمہارا اکیڈمک ریکارڈ اگرچہ بہت شاندار ہے، مگر تعلیم تو بہت واجبی سی ہے۔ محض بی اے؟ پھر جاب ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے؟ جی میں گھر میں بچوں کو ٹیوشن دیتی رہی ہوں، وہ آستگی سے بولی۔ اوکے، ایسا کرتی ہوں کہ تمہیں ٹرائل پر رکھ لیتی ہوں، اگر تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوئی تو پھر سوچیں گے۔ میں تمہیں 2 بچوں کے 1000 روپے دوں گی۔ یہ تمہارے گھر کے حالات کی وجہ سے ہیں، اتنے پیسے تمہیں پہلے کبھی نہیں ملے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم بچوں کو اچھی طرح پڑھاؤ گی۔ اوکے، پھر تم ابھی سے شروع کرو گی یا کل سے؟ وہ اس کا سرخ ہو جانے والا چہرہ جانچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی کل سے۔ ابھی تو میں نے اماں کو صرف انٹرویو کا بتایا تھا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اٹھ گئی۔ یہ لڑکی کیسی رہے گی؟ ردا اندر بچوں کو ٹیوشن دے رہی تھی۔ ثانیہ دوسرے کمرے میں صوفے پر بیٹھی اسے بغور تکتے ہوئے صالحہ سے رائے چاہ رہی تھی۔ صالحہ کو دھچکا لگا۔ کیا کہہ رہی ہو ثانی؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ اتنی کم عمر اور حسین لڑکی ہی تمہیں دکھائی دی ہے؟ مانا تمہیں جلدی ہے، مگر اس جلدی میں غلطی تو مت کرو۔ صالحہ بولنے پہ آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ثانیہ نے ردا کی طرف دیکھا۔ ہلکا سا معمولی لباس پہنے اور میل سے چپکے بال اور گرد سے اٹکے چہرے کے ساتھ تھکا تھکا سا انداز لیے وہ خاموش رہ کر بھی اپنی بدحالی اور کم مہنگائی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ وہ اسے کسی طرح بھی پرکشش محسوس نہ ہوئی۔ ثانیہ نے غیر ارادی طور پر اس کا موازنہ اپنے ساتھ کیا۔ قیمتی لباس، جدید انداز کے تراشے ہوئے بال، نفاست سے کیا گیا میک اپ اور خوشبوؤں میں بسے ہوئے وجود،
کے ساتھ شاہانہ انداز لیے ہوئے اس نے خود کو بہت برتر جانا۔ وہ اسے اپنے سامنے بے حد کم مایہ محسوس ہوئی۔ اس نے ناراض ہو کر صالحہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ معمولی لڑکی مجھے چت کر دے گی؟ نہیں، صالحہ نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ کہا تو ثانیہ ناراض ہو جائے گی۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ صالحہ، تم محض چالاک ہو، ذہین نہیں۔ جہاں تک میرا ذہن جاتا ہے وہاں تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے میں نہ صرف ذہین ہوں بلکہ چالاک بھی ہوں۔ اب سنو، میرا آئیڈیا کیا ہے۔ میں اس لڑکی سے وقار کی شادی کروں گی تو اس کی وجہ ایک تو اس کا کمزور بیک گراؤنڈ ہے، دوسرے یہ کم عمر بھی ہے۔ وقار میرے منموہ اور مشکور ہو کے رہیں گے۔ اس نے ایک زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ پختہ عمر کی عورت سے شادی کا رسک اس لیے نہیں لوں گی ڈیئر کہ اگر وہ بھی ماں نہ بنی تو اس قربانی کا فائدہ؟ جب دل پر پتھر رکھنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ وہ کام کیا جائے جس میں کامیابی کے امکان 100% ہو۔ وکی ایک بات کہوں، وقار حسن معمول کے مطابق مطالعے میں مصروف تھے۔ جب ثانیہ نے سرک کر ان کے قریب ہوتے ہوئے اپنا سر ان کے شانے پر ٹیک دیا۔ ہاں بولو، انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے بڑی فخر دلی سے اجازت دی، ورنہ ثانیہ جانتی تھی کہ دوران مطالعہ وہ کسی کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پہلے کتاب تو ہٹائیں۔ ثانیہ نے صرف کہا نہیں بلکہ بڑے لاڈ بھرے انداز میں ان کے ہاتھ سے کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی۔ خیریت، بہت سنجیدہ ہو رہی ہو تم۔ وقار حسن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک بات مانیں گے؟ یار کہو گی تو مانوں گا نا۔ وہ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر بہت محتاط رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ اوکے، یہ طے ہے کہ مانیں گے ضرور، پرومس؟ ثانیہ نے ان کی بات پہ گرفت کی تھی یا دوسرے لفظوں میں مچلی تھی۔ وقار حسن چونکے اور بغور اسے تکا۔ ایسی کون سی اہم بات ہے ثانیہ کہ تم مجھ سے سنے بغیر ہی پرومس لے رہی ہو؟ ان کا لہجہ ان کی الجھن کا خمیاز تھا۔ بتاؤ گی مگر تب جب آپ ماننے کا وعدہ کریں گے۔ ثانیہ نے کندھے اکچائے۔ ایسے کیسے وعدہ کر لوں بھلا؟ وہ بھی بولے، مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھلا آپ کے لیے غلط کر سکتی ہوں؟ وہ جذباتی ہونے لگی تو وقار پھنس کر رہ گئے۔ یہ بات نہیں ہے ثانی، مگر کم آن وکی، اتنا مت الجھیں، بس مجھ پر ٹرسٹ رکھیں، وہ ٹھٹکنے کے انداز میں بولی۔ وقار حسن چونکے۔ ثانیہ سے محبت لاکھ سہی مگر وہ اس کی گھاک فطرت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ بنا سوچے سمجھے جانے بغیر وہ ہرگز کوئی وعدہ نہیں کر سکتے تھے۔ یوں پہیلیاں بجوانے کی بجائے صاف بات کیوں نہیں کرتی ثانیہ؟ سو گویا آپ مجھ پر بلیو نہیں کر رہے؟ ثانیہ نے نچلا لب چبا کر کہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے ثانیہ پلیز، وہ گڑبڑائے۔ ایسی ہی بات ہے، اور کیا مطلب نکلتا ہے آپ کی اس پس پیش کا؟ وہ فوراً ہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ اوکے فائن، جانتی ہو نا میری بیچارگی کو نہیں دیکھے جاتے مجھ سے تمہارے یہ ہارے ہوئے انداز۔ اب بولو۔ وقار بے بس سے ہوئے بولے تو ثانیہ مسکرا دی۔ تھینکس وقار۔ دیکھو مسز حسن، مگر وہ بات، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ آپ شادی کر لیں وقار، ہم بچہ اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ مجھے آپ کا بچہ چاہیے، مجھ سے نہ صحیح کسی دوسری عورت سے صحیح، مگر وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ وقار بھونچاکے سے رہ گئے تھے۔ آخر کیوں خفا ہے مجھ سے؟ ثانیہ ان کے پیچھے پھر رہی تھی۔ یہ مجھ سے نہیں، خود سے پوچھو، انہوں نے بھرپور برہمی سے کہا۔ خود اس میں خوف کی کیا بات ہے؟ ایک جائز قدم اٹھا رہی ہوں۔ پتہ نہیں کس دل سے ثانی
کیا میں تمہیں جانتا نہیں؟ آئی نو ویری ویل ثانی کہ یہ تمہاری برداشت کا امتحان ہوگا اور میں یہ امتحان نہیں لوں گا۔ وہ بولتے چلے گئے۔ اور کب تک؟ میں جانتی ہوں کہ اماں جان زیادہ انتظار نہیں کریں گی۔ جو کام کل کسی اور کے ذریعے ہونا ہے وہ میں کیوں نہ کر لوں؟ ذرا سا دل ہی تو بڑا کرنا ہے وکی، پھر صلہ بھی تو کتنا اچھا ملے گا۔ میں بتا رہی ہوں وہ بچہ صرف میرا ہوگا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ پھر ان کی خاموش نگاہوں کو محسوس کر کے یکایک سنبھلی۔ میرا مطلب ہے وکی، وہ پہلا بچہ صرف میرا ہوگا، باقی کے جتنے بھی ہوں وہ ان کی ذمہ داری آپ دونوں کی۔ یہ سب تو تب ہوگا ثانی جب میں ایسا چاہوں گا۔ تمہیں اماں جان کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں انہیں سمجھا لوں گا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکنے کے انداز میں کہا تھا۔ مگر ثانیہ پھٹ پڑی۔ اماں جان کو روک لیں گے، سمجھا لیں گے، مگر کچھ وقت گزرے گا جب آپ خود کو نہیں روک پائیں گے۔ پھر میرا کیا ہوگا وقار؟ میرا کیا مقام ہوگا آپ کے اور اس کے بیچ؟ وقار، یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے، بچے آپ کا حق ہے، میں آپ کو اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہتی۔ پھر جب ایک کام کرنا ہی ہے تو پھر وہ ابھی کیوں نہیں؟ پلیز مان جائے۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے آخر میں تھک گئی۔ وقار حسن نے اس کے چہرے کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ شادی نہیں کروں گا، وہ صالحہ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ کل ثانیہ اور صالحہ اس کے گھر جا کے اس کی ماں سے بات کر آئی تھی۔ صالحہ نے چونک کر غیر یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ پیشکش ٹھکرائی بھی جا سکتی تھی۔ تم ہوش میں ہو لڑکی؟ وقار بھائی کا اتنا بڑا بزنس ہے، اس کے علاوہ خاندانی جاگیریں الگ، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ آئی ایم سوری، آپ مائنڈ مت کریں، میں اس لیے انکار نہیں کر رہی کہ وہ آلریڈی میرڈ ہے اور ان کی بیوی بھی موجود ہے۔ میم، دراصل میرے گھر کے حالات مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتے، میں اپنے گھر کی واحد کمانے والی ہوں، اگر میں اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاؤں تو میری ماں اور بھائی بہنوں کا کیا بنے گا؟ وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتی تھی، یہ ایسا موضوع تھا کہ جس پر بات کرتے ہوئے اس کے اندر دکھ اترنے لگتا تھا۔ تمہاری ماں کیا تمہارے اس فیصلے سے متفق ہے؟ آئی مین، کیا وہ تمہیں یوں عمر بھر بٹھانے کو تیار ہے؟ صالحہ نے پوچھا۔ ردا سر جھکا کر لب کچرے لگی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ماں نے اس کے انکار پر کس درجے احتجاج کیا تھا۔ تقویٰ ہے اللہ کا، ہماری خاطر خود کو داؤ پر مت لگا ردا، اتنا اچھا رشتہ نصیب سے ملتا ہے۔ تو بختور ہے میری بچی، ہمارا مالک ہے اللہ۔ میرا دل نہیں مانتا اماں کہ اس طرح سے خود کو تمہارے دکھوں سے علیحدہ کر لوں۔ وہ بے حد ملول تھی۔ ارے پگلی، شکر ادا کر، میری تو سانسیں آسان ہوں گی، ہم وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تیرے باپ سے شرابی جواری سب سے پہلے اپنی غیرت اور عزت کا سودا کرتا ہے، پھر ہی اس برائی کی دلدل میں قدم دھرتا ہے۔ کیا خبر کب وہ کچھ غلط کر دے، وہ جوئے میں گھر کی ساری قیمتی اشیاء ہار چکا ہے، سوائے اب تیری میری باری دور نہیں۔ اس کے اوباش ساتھیوں کی نظریں تو ویسے بھی تجھ پہ لگی ہوئی ہیں، تو سمجھ لے یہ رب سے کی گئی میری التجاؤں کا ثمر ہے۔ ہاں کر دے میری بچی۔ اماں اس کے سامنے روتے ہوئے ضبط کھو گئی، اور وہ اتنی ساکت تھی کہ ماں سے یہ تک نہ کہہ پائی کہ یہ تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والی بات ہو جاتی۔ کیا بھروسہ تھا نصیب کا بھلا، جو عورت بچے کی خاطر اپنے شوہر کی شادی کرا رہی تھی۔ اس سے اچھے رشتوں کی کیا کمی؟ اس کے پاس کیا تھا مفلسی اور بے انتہا کمزوری کے سوا؟ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہائی اسٹیٹس رکھنے والی ماڈرن عورت سے اس کا کیا مقابلہ؟ وہ اس تکون میں اپنی حیثیت، اپنا وقار کھو دیتی، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی۔ کس سوچ میں پڑ گئی؟ دیکھو، اگر تم محض اس وجہ سے انکار کر رہی ہو تو میں ثانیہ سے بات کروں گی۔ آئی ایم شیور کہ وہ تمہاری فیملی کو سپورٹ کرے گی۔ صالحہ کی آواز نے اسے چونکایا۔
اس نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور ٹھنڈا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، میں سوچ کر بتاؤں گی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ ارادہ استخارہ کے بعد فیصلہ کرنے کا تھا۔ وقار، آپ نے جواب نہیں دیا مجھے۔ وقار حسن ابھی کھانے کی ٹیبل پر آ کے بیٹھے ہی تھے جب ثانیہ نے وہی موضوع چھیڑا جس سے وہ کترا رہے تھے۔ ان کا اچھا بھلا موڈ ایک دم غارت ہو گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ زچ ہوئے۔ بس آپ کی ہاں، وہ بے نیازی سے بولی۔ وقار حسن بغور اسے تکنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ثانیہ؟ کیا میں تمہیں جانتا نہیں؟ بندہ جو کام کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کا بیڑا اٹھانے کا مطلب؟ سٹاپ اٹ وقار، طنز مت کرے مجھ پہ۔ وہ ایک دم پھنکاری۔ آپ کا مطلب ہے میں بہت تنگ دل ہوں، سوکن برداشت نہیں کر پاؤں گی؟ وقار، یہ مشکل ضرور ہے مگر بچے کی خاطر مجھے یہ جبر کرنا ہے خود پہ۔ مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے وقار۔ میری ذرا سی ذہنی کشادگی ہمیں بہت بڑی خوشیاں دے سکتی ہے، تو کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ انہیں سوالی نظروں سے تکنے لگی۔ پتہ نہیں، جو بھی کر رہی ہو تم خود کر رہی ہو، کل کو مجھے الزام مت دینا، وہ لا تعلقی سے کہہ کر کھانے کی سمت متوجہ ہو گئے اور ثانیہ کے اندر زہر بڑھنے لگا۔ ابھی سے یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہی؟ وہ اندر سے خائف ہو گئی مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ اتنی کمزور نہیں ہوں میں، اس نے ہر خدشے سے دامن چھڑا لیا۔ میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، میرا خیال ہے اگلے جمعے نکاح کی سنت ادا کر دی جائے۔ ثانیہ نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے۔ ثانیہ، تم ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہو۔ اماں جان کا سوچا ہے؟ انہیں تو سرے سے ابھی خبر ہی نہیں ہے۔ ان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی درستگی سمیٹ لایا۔ ثانیہ نے یوں سر جھٹکا جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ اگر میں اماں جان کو انوالو کرتی تو یہ کام اٹک سکتا تھا۔ سالوں سے انہی کے بولے کاری کی حیثیت میں ہر قسم کی گارنٹی چاہیے تھی، خاندان کی، ذات پات کی۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ دراصل وہ اماں جان سے ہی تو خائف تھی، وہ 2 لمحے میں اپنے خاندان کی لڑکی منتخب کر دیتی جو اس کے مقابلے پر ہوتی، سو اسی لحاظ سے اس کا مقام متعین ہوتا۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی بھی راہ چلتی کو پکڑ کر اس گھر میں لے آئیں گی؟ وقار حسن کو شدید غصہ آیا۔ ثانیہ گڑبڑا سی گئی۔ بھائی، میں نے یہ کب کہا کہ وہ راہ چلتی ہے؟ خاندانی بھی ہے اور شریف بھی، بس ذرا گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس طرح کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، ثواب بھی ملتا ہے۔ وہ بڑے محتاط سے انداز میں انہیں مطمئن کر رہی تھی۔ اوکے، تم کو چاہیے تھا کہ بات طے کرنے سے قبل مجھے آگاہ کرتی۔ بہرحال ابھی بھی یہ خیال رکھیے گا کہ وہ جو کوئی بھی ہو میچور اور صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہو۔ میں کسی کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا، ٹھوس انداز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ نکاح سادگی سے کیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی عمل میں لائے گی۔ ردا کے رشتہ دار وقار حسن کی شاندار شخصیت سے ازحد متاثر نظر آ رہے تھے اور ردا کو انہوں نے بہت خوش نصیب قرار دیا تھا، جبکہ ردا خود اندر سے بے حد یاسیت کا شکار تھی۔ زندگی نے اچانک جو موڑ لیا تھا اس کے لیے ابھی وہ کسی طور آمادہ نہیں تھی۔ نکاح کے بعد ثانیہ نے ردا کو دیکھا تو چونک گئی۔ ردا گلابی اور سبز رنگ کے امتزاج اور نفیس کام سے مزین جدید انداز کے لہنگے میں ملبوس تھی۔ زیورات اور میک اپ نے اس کے حسن کو 2 آتشہ کر دیا تھا۔ ثانیہ دنگ رہ گئی۔ اس نے جب ردا کو دیکھا تو اس وقت وہ اسے اتنی حسین نہیں لگی تھی، شاید اپنے معمولی لباس اور افسردہ چہرے کی وجہ سے۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ ردا بن سنور کر اتنی حسین لگے گی تو وہ کبھی بھی اس کا انتخاب نہ کرتی۔ اس کا شعاعیں بکھیرتا دلکش روپ اسے رقابت کی آگ میں جلا کر خاکستر کر رہا تھا۔
حوصلہ کرو ثانیہ۔ اسے ہاتھ مسلتے لب کچلتے دیکھ کر صالحہ نے اس کے اضطراب کا اندازہ لگایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں صالحہ، مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط کر ڈالا میں نے۔ وقار کو دیکھا، ابھی سے اماں جان والی بات کو لے کر منہ پھلایا ہوا ہے مجھ سے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہوگی نا صالحہ تو… کچھ نہیں ہوگا، تم اتنی کمزور تو نہیں ہو ڈیئر۔ صالح نرمی سے حوصلہ بڑھایا۔ ردا کو رخصت کرا کے لاتے ہوئے ثانیہ اندر سے بالکل ڈھہ گئی۔ ردا پتھر کے مجسمے کی طرح بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ کوئی احساس، کوئی جذبہ بھی دل کی سرزمین پر نہیں پھوٹا تھا۔ وقار حسن اندر آئے اور دلکش گمبھیر آواز میں سلام کر کے اس کے پاس بیڈ پر آ کر ٹک گئے۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس ان کا اونچا پورا شاندار سراپا اپنے محصور کن خوشبوؤں کے ساتھ اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے آستگی سے کہا، آپ جانتی ہیں ردا کہ یہ دوسری شادی کس وجہ سے کی گئی؟ آپ کو ثانیہ نے سب کچھ بتایا تو ہوگا؟ جی، وہ چونکہ اس کے جواب کی منتظر تھے اس لیے اسے بولنا پڑا تھا۔ عموماً دو بیویاں رکھنے والا مرد گویا دو کشتیوں پر سوار ہوتا ہے اور ناکامی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے۔ پھر میری اماں بھی یہی چاہتی تھیں، خدا کو بھی یہی منظور تھا۔ آج آپ یہاں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ثانیہ کی طرح آپ کے حقوق بھی اسی ایمانداری سے ادا کروں، لیکن اگر کہیں مجھ سے کوتاہی ہو تو پلیز مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ طویل گفتگو کے بعد انہوں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ششدر رہ گئے تھے۔ وہ ان سے کم بھی آدھی عمر تو ضرور چھوٹی تھی۔ انہیں زبردست دھچکا لگا تھا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ گئے اور تب سے وہ نہایت ہی بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سگڑ پھونک رہے تھے۔ ردا کا دل کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے اندر سے کچھ اور بھی سہم گیا۔ اتنا حوصلہ کہاں تھا کہ مخاطب کر کے کچھ پوچھ لیتی۔ اس نے اضطرابی کیفیت میں ہاتھ مسلے تو وہ چونک اٹھے، سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور لب بھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے مڑ کر باہر نکل گئے۔ ردا دم صدائے بیٹھی رہ گئی۔ تو اس میں اتنا خفا ہونے والی کون سی بات ہے وقار؟ ہر بات کو ایشو نہ بنا لیا کریں۔ ثانیہ بظاہر اطمینان سے بولی، حالانکہ اندر سے وہ خود بھی ردا جیسی حسین، کم عمر اور دلکش لڑکی سے ان کا سنجوگ کرنے کے بعد پچھتا رہی تھی۔ لیکن اسے وقار حسن کے سامنے اپنا بھرم تو قائم رکھنا ہی تھا۔ نہیں، یہ سراسر زیادتی کی ہے تم نے ثانیہ۔ اچھا خاصا مذاق بنوا کے رکھ دیا ہے تم نے میرا۔ کیا سوچیں گے لوگ؟ ایک تو ڈھلتی جوانی کی عمر میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے اتنی کم عمر لڑکی۔ ثانیہ، ہمیں تو لا چاہیے تھی، کسی بھی عورت سے ہو جاتی، یہ لڑکی… او مائی گاڈ! اس کے کچھ خواب ہوں گے آخر، وہ بے بس سے ہو کر کہہ رہے تھے، اور ثانیہ کو ان کی یہی ہمدردی پریشان کر رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ پختہ عمر کی کوئی خاتون دیکھتی، مگر اس سے اولاد نہ ہوتی تو پھر… اوہو، ایک تو احسان کیا، اس پہ نخرے۔ وہ کس بل کھاتے ہوئے اندر چلے گئیں۔ وقار حسن لب بھینچے وہیں کھڑے رہے۔ میں بالکل خفا نہیں ہوں میری جان، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ پہلی مرتبہ تمہاری بیوی نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے تو دھڑکا ہی لگا ہوا تھا کہ اگر یہ تمہاری شادی کی راہ میں آئی تو میرا بیٹا تو دنیا میں بے نام و نشان ہی رہ جائے گا۔ وقار حسن کے تمام خدشوں کو اماں جان کی باتوں نے لمحوں میں دور کر دیا۔ مگر اماں، ایک الجھن ابھی باقی ہے۔ ہاں بولو پتر۔ اماں جان سوالی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ ثانیہ نے لڑکی بہت نو عمر ڈھونڈی ہے، زیادہ سے زیادہ 20 کی ہوگی۔ یہ زیادتی نہیں ہے؟ جبکہ آپ کا بیٹا تو بوڑھا ہو رہا ہے۔ ان کی بات پر اماں جان نے مسکرا کر انہیں دھپ لگائی۔ چل ہٹ،
اب ایسی بھی بات نہیں، کہاں سے بوڑھا ہو گیا تو؟ ابھی 40 کا بھی نہیں ہوا اور بوڑھا نظر آنے لگا مجھے، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ اب وہ بیوی ہے تمہاری، پوری دلی آمادگی کے ساتھ اسے اپناؤ بیٹا۔ وہ گویا باز مٹ چکی تھیں، وقار بھی خاموش ہو گئے۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ ان کے آنے سے قبل یوں ہی وقت گزاری کے لیے ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھا تو بہت محتاط لہجے میں پوچھا۔ ثانیہ تو سرے شام ہی تیار ہو کر نکل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ان کا رویہ بہت ترش تھا۔ ایک دو بار ردا نے بڑھ کر اس سے مخاطب کیا تو اس کی تیکھی نظروں اور باتوں کی کاٹ نے اسے گویا چیر کر رکھ دیا۔ تبھی وہ اس سے اچھی خاصی خائف ہو گئی تھی۔ دوسری سمت وقار حسن تھے، اپنے رویے سے اسے الجھاتے ہوئے، مگر ان کا رویہ بہرحال ثانیہ کی طرح زخمی کر دینے والا بھی نہیں تھا۔ وہ یوں چونکہ جیسے ابھی ابھی اس کی موجودگی سے آگاہ ہوئے ہوں۔ ان کے کوٹ اتارتے ہاتھ اسی زاویے پر ساکن ہوئے۔ یہ ان کی نظروں کی گہرائی تھی جو اسے کنفیوز کر گئی تھی۔ وہ گڑبڑا کر پلکوں کی چلمن عارضوں پر گرا بیٹھی۔ چہرے پر شفق پھوٹ پڑی تھی۔ وہ سنبھل کر مسکرائے۔ نو تھینکس، کھا کر آیا ہوں۔ ہاں البتہ اگر ایک کپ گرما گرم چائے مل جائے تو؟ جی میں ابھی لاتی ہوں۔ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ وہ ابھی تک اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کا دل بہت بے ہنگم سے انداز میں دھڑکا۔ وہ سراج سے پلٹ کر باہر چلی گئی۔ کچن میں ملازمہ موجود تھی مگر اس نے خود چائے بنائی۔ واپس آئی تو وقار حسن صوفے پر نیم دراز تھے۔ اسے دیکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ کہاں جا رہی ہیں؟ یہاں بیٹھیں۔ انہوں نے چائے کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بے حد بے طرح گھبرائی۔ میں آپ کے کپڑے نکال دوں؟ فریش ہو جائیں۔ فروزی سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلائے، لمبے سلکی بالوں کو چوٹی میں گوندے، وہ گلاب کی نیم بند کلی کی طرح شگفتہ اور تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، پلیز سٹ ڈاؤن۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے پہلو میں موجود خالی جگہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے سمٹ کر ٹک گئیں۔ وقار حسن نے بغور اس کے دھیرے دھیرے کانپتے لبوں اور ہاتھوں کی لرزش کو دیکھا اور پھر بھاری آواز میں پوچھا، آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ ردا کے چہرے پر سوچ چھا گئی۔ مطلب؟ وہ واقعی سے سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مطلب میری اور آپ کی عمروں میں بہت فرق ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں نے کسی مجبوری کی بنا پر۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے شادی سے پہلے سب کچھ صاف لفظوں میں بتا دیا گیا تھا۔ اس نے صاف اور دو ٹوک بات کی۔ اس کی سمجھ میں اب آیا تھا کہ اس رات وقار حسن اسے دیکھنے کے بعد ڈسٹرب کیوں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اسے کھوج رہے تھے۔ اگر اعتراض ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی، ردا نے بہت نرمی سے مسکرا کر کہا۔ وقار حسن کے لبوں پہ بہت بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شروع کریں نا وقار، آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ ثانیہ کے ساتھ تھے اور ردا کے منتظر، جب ثانیہ نے ٹوکا تھا۔ ہاں اوہ اکرم تم جاؤ، ردا بی بی سے کہو ناشتہ کر لیں۔ ثانیہ سے کچھ کہتے کہتے انہوں نے اچانک ملازم کو مخاطب کیا۔ ثانیہ کے جبڑے بھیج گئے۔ اکرم کے جانے کے بعد وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی پھٹ پڑی۔ کیوں؟ اس کے بغیر نوالہ حلق سے نہیں اتر رہا آپ کا؟ وقار حسن نے جواب میں اس سے دیکھا، البتہ کچھ کہنے سے گریز کیا، اور یہی جسے ثانیہ کو آگ لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں اپنے اندر کی تپش باہر نکالتی، ردا عنابی رنگ کے انتہائی اسٹائلش لباس میں اندر داخل ہوئی۔ ثانیہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور سخت طیش کے عالم میں ہاتھ مار کر اپنے سامنے دھرے ناشتے کے برتن گرا دیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور طنز کرتے ہوئے ردا کو دھکیلا اور کمرے سے نکل گئی۔ ردا کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے وقار حسن کو دیکھا۔ وہ سختی سے لب بھینچے بالکل خاموش بیٹھے تھے۔
ان کے چہرے پر بھرمی کا تاثر تھا۔ ردا کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوئی، پتے کی طرح لرزتے دل سمیت دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وقار حسن اٹھے، کرسی کی پشت پر لٹکا ہوا کوٹ اٹھاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی ردا، اب آپ کو اس قسم کی صورتحال کے لیے ہم وقت تیار رہنا پڑے گا۔ مگر ردا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ اگر ثانیہ کسی بات پہ خفا ہو تو برداشت کر لیجیے گا، وہ کچھ ڈسٹرب ہے۔ انہوں نے ملامت سے کہتے ہوئے اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ وقار حسن کا تعلق جگیردار گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، جبھی تمام امیدوں کے مرکز بھی وہی تھے۔ وہ تعلیم کی غرض سے تقریباً شہر ہی میں رہ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں گاؤں، حویلی اور سرداری جاگیروں سے زیادہ شہر کی زندگی بھاتی تھی۔ کالج میں ثانیہ کی کلاس فیلو تھی۔ دونوں میں بہت دوستی بھی تھی۔ دوستی محبت میں کب ڈھلی انہیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ قاتل اداؤں اور خوبصورت چہروں والے ثانیہ کے بغیر انہیں زندگی ادھوری محسوس ہونے لگی تھی۔ جبھی تو تعلیم مکمل کرتے ہی انہوں نے اماں جان سے ثانیہ کی بات کی تھی۔ مگر بیٹا، تمہاری بات تو بچپن سے ہی ماموں کے گھر طے ہو چکی ہے۔ کیا وہ بھاگے؟ مجھے سلمیٰ اس حوالے سے بالکل پسند نہیں۔ انہوں نے ایک کہر ڈھایا۔ تمہارے بابا کو پتہ چلے گا تو وہ بہت خفا ہوں گے، اور تمہارے ماموں، وہ تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے تعلق توڑ لیں گے۔ اپنے دل کو کچھ سمجھا پتر، وہ لجاجت سے بولی۔ اماں جان، ثانیہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیں اسے کھونے کا حوصلہ ہی مجھ میں نہیں ہے۔ اور اماں جان خاموش ہو گئی۔ مگر اگلی بار جب وقار حسن نے شہر سے آ کر پھر وہی بات کی، تب انہوں نے بے چارگی سے کہا، مجھے آزمائش میں مت مبتلا کرو وقار پتر۔ میں نے بات کی تھی تیرے ماموں سے، وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکڑ گیا۔ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ایسا سوچا بھی، میری دھی پہ کسی غیر کو ترجیح دی تو میں ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لوں گا۔ اب بتا، کیا اسے چھوڑ کر رہ لوں گی میں؟ وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ اور مجھے چھوڑ کر رہ لیں گی آپ، اماں جان؟ وقار نے بہت بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا، اور ان کی زبان پر ثانیہ کے الفاظ تھے۔ جب انہوں نے اپنی الجھن ثانیہ کے سامنے رکھی تو اس نے یہی بات کہی تھی، بس تم ایسے کہہ دینا، دیکھنا یوں مانے گی۔ ثانیہ نے چٹکی بجائی تھی، اور اب واقعی اماں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ انہوں نے ثانیہ کو حاصل کر لیا تھا۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے جب بابا جان اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اماں گاؤں میں اکیلی رہ گئیں۔ وقار حسن نے تو شہر میں خوبصورت بنگلہ خرید کر وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ گاؤں میں رہنے کے عادی ہی نہ تھے۔ پھر ثانیہ بھی تو ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وقار سوئم تک اماں کے ساتھ رہے، پھر انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر اماں جان نہیں مانی۔ نہ بیٹا، یہاں تمہارے بابا کی یادیں ہیں، ہمارے تو سارے رشتہ دار بھی یہاں ہیں۔ مگر حویلی میں تو آپ تنہا ہیں اماں جان، وہ پریشان تھے۔ ابھی تو پرسہ دینے والے لوگ آ رہے ہیں، کیسے چلی جاؤں میں؟ ہاں، تو دلہن کو میرے پاس چھوڑ دے، نوکری کا مسئلہ ہے تو چلا جا۔ تب تک انہوں نے بزنس شروع نہیں کیا تھا۔ وقار ثانیہ کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، مگر ثانیہ خاموش نہیں رہی تھی۔ ہرگز نہیں، اتنا گھٹیا ماحول ہے یہاں کا، پھر فوتگی والا گھر، میرا تو دل گھبرا رہا ہے وقار، میں ہرگز یہاں نہیں رک سکتی۔ مگر ثانیہ، اماں جان کیا کہیں گی کہ انہوں نے خود روکا ہے تمہیں؟ وہ جو بھی مرضی سوچیں، میں کہاں عادی ہوں ایسے ماحول کی۔ انہیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہماری نئی شادی ہوئی، انجوائے کرنے کے دن ہے، نہ کہ یہاں تعزیت کے لیے آنے والوں سے گلے مل کر روتی رہوں، وہ تلخی سے بولیں۔ اور پہلی بار وقار حسن کی اس سے جھڑپ اس بات پہ ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ثانیہ کے دل میں اماں جان کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ وہ حویلی میں رکی تو تب بھی نہیں تھی، مگر جب وقار حسن اماں جان کی منت سماجت کر کے اپنے ساتھ شہر لائے تو تب بھی ثانیہ کی ہی بد کلامی اور ہم وقت رہنے والے
ماتھے کی شکنوں کو دیکھ کر ہی انہوں نے واپسی حویلی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقار یہ سب دیکھتے تو تھے مگر کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا، جبھی ایک چپ صدا لی تھی۔ پھر جب بہت سارا وقت بیت گیا، اماں جان ان کی اولاد کے لیے جتنی بے چین تھی اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی گاؤں آتے اماں جان چپکے چپکے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیتی۔ سلمیٰ ابھی تک تمہارے نام سے بیٹھی ہے، وہ آہیں بھرتی۔ یوں ثانیہ در حقیقت اماں جان سے نہیں سلمیٰ سے خائف تھی۔ جبھی باقاعدہ منصوبے سے ردا کو بیال آئی۔ مبارک ہو آپ کو مسٹر وقار، آپ کی مسز پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر روبینہ کے الفاظ پر وہ اس قدر حیران ہوئے تھے کہ کئی سیکنڈوں تک کچھ بولنے کی تو کیا حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ آج صبح ہی اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وقار حسن تو اس وقت اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے تھے مگر ردا نے منع کر دیا تھا۔ آپ آفس جائیں، شام کو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ مگر آپ کی طبیعت اتنی بھی خراب نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ آپ کی میٹنگ نہ ہوتی تو اور بات تھی، چلیں میٹنگ ہی اٹینڈ کر کے آ جائے گا۔ اس کی یہی عادت انہیں سب سے اچھی لگتی تھی کہ وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی، خود سے بھی زیادہ۔ آفس میں بھی ان کا دھیان ردا میں اٹکا رہا۔ گھر واپسی پہ وہ اسے ساتھ لے کر کلینک آئے تھے، جہاں ضروری ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر روبینہ نے یہ خبر سنا کر انہیں حیران کر ڈالا تھا۔ کیا بات ہے وقار صاحب، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ جبکہ میرے خیال میں تو اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم اور خاص خبر یہی ہونی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر روبینہ نے مسکرا کر شفقت سے کہا، تب وہ سنبھل کر بے ساختہ مسکرائے۔ یہ بات نہیں ہے ڈاکٹر، ایکچولی میں اتنی جلدی اس خبر کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے نظر سے ردا کا شرمیلی مسکان سے سجا گلابی چہرہ تکنے لگے جہاں ان گنت رنگ سجے تھے۔ بہرحال اب آپ کو خدا کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مسز ثانیہ بیگم کا بھی مشکور ہونا چاہیے۔ آف کورس وہ آپ کی خوشی پوری کرنے کا وسیلہ ہیں، ڈاکٹر روبینہ نے کہا، پھر رائٹنگ پیڈ پر دواؤں کے نام لکھنے کے بعد پرچہ پھاڑ کر انہیں دیا۔ یہ میڈیسن انہیں استعمال کرائیں اور چیک اپ بھی باقاعدگی سے کروائیں۔ ان کی ڈائٹ کا چارٹ میں بنا کے دوں گی، انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے، بہت خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر نے انہیں ہدایت کی۔ اماں جان تو بہت خوش ہوں گی، میں ابھی ان کو ان سے ملانے لے جاتا، مگر اب ڈاکٹر نے سفر سے منع کر دیا ہے۔ رستے میں وقار حسن نے اس کے شرمائے ہوئے انداز کو تکتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا، تو آپ انہیں یہیں لے آئیں نا، میں خود بہت بے چین ہوں ان سے ملنے، انہیں دیکھنے کو۔ اسی بہانے ان کی خدمت کا بھی موقع مل جائے گا۔ وہ انہیں دیکھے بغیر آستگی سے بولی، ابھی تو خدمت کیا کریں گی آپ، ابھی تو آپ کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گی وہ، آخر کو ان کی برسوں پرانی خواہش پوری کرنے والی ہیں آپ، وقار حسن نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ وقار حسن اس خوبصورت نازک سی لڑکی کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ تمہیں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے ثانی، یہ وقت جتنا بھی کڑا سہی آخر بیتنے والا ہے۔ اگر تم نے اپنی اسی رقابت میں کچھ غلط کر دیا تو سمجھو عمر بھر کا روگ پال لو گی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ وہ اتنی جلدی پریگننٹ ہو گئی ہے، ورنہ خود سوچو اگر 1 سال تک بھی ایسی امید نظر نہ آتی تو تمہارا کیا بنتا۔ صالحہ نے ثانیہ کو رسان سے سمجھایا۔ وہ صالحہ کے پاس آئی ہوئی تھی، غصے، طیش و غم سے اس کی ذہنی حالت دگرگو ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں صالحہ، مجھے لگتا ہے میں نے خود اپنے لیے اچھا نہیں کیا، میں دن رات اندیکھی آگ میں جل رہی ہوں۔ وہ سخت وحشت کا شکار تھی۔ کچھ غلط نہیں ہوا، اب تو دن انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کی ڈیلیوری ہوئی نہیں اور اس سے تمہاری جان چھوٹی نہیں۔ صالحہ نے اس کی ڈھارس بنائی۔ یہ سب اتنا سہل نہیں ہوگا صالحہ، اماں جان بھی انوالو ہو چکی ہیں، خاص طور پہ اس چہیتے کے لیے گاؤں سے تشریف لائی ہیں۔ وہ تو پھولے نہیں سما رہی اس خبر کے بعد۔ کیا بتاؤں صالحہ، کیسے نہیں دل جل رہا میرا، وہ دانت پیس رہی تھی، کیونکہ جیسے بس نہ چل رہا ہو ردا اور اماں جان کو کچا چبا جائے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دو، جہاں تک ردا سے جان چھڑانے کی بات ہے
تو بے فکر ہو، ایک سے ایک آئیڈیاز ہیں میرے پاس اسے دفع کرنے کے لیے۔ وقت تو آنے دو، آخر کو تم میری پیاری دوست ہو، تمہارا دکھ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ صالح نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ثانیہ ضبط کی کوشش میں سرخ آنکھوں سے انہیں تکتے ہوئے بے یقین تھی، مگر جب صالح نے جھک کر سرگوشیوں میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تب وہ مطمئن ہو گئی۔ خون سفید ہونے کی نشانی ہے، ورنہ بھلا ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔ بڑے دعوے کیے جاتے تھے، مدر ٹریسا بننے کے بڑی شاندار کوشش کی تھی، سب کچھ خاک میں مل گیا۔ بھائی کسی سے کیا کہیں جب اپنا سکہ ہی کھوٹا نکلے تو۔ اس نے وقار حسن سے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، ٹالتے تو خیر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں تھے، مگر آج کل تو کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آفس سے جاتے ہوئے اسے یہاں چھوڑ گئے تھے، اور اس کے باپ کو اس کے طعنے دینے، دوسرے لفظوں میں دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اتنی خفا زدہ ہوئی کہ منہ سے ایک لفظ نہ نکال سکی۔ دیکھا جائے تو وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے، وہ واقعی بھلا بیٹھی تھی انہیں، مگر یہ بات کہنے کا اس کی ماں کو تو حق تھا، انہیں بالکل نہیں۔ بہرحال اس کی ذمہ داری تو نہیں تھے وہ۔ اس کی ماں نے اس کا خجلت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تو آستین سے ہاتھ دبا کر اسے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ وہ تو اس کی امید سے ہونے کا سن کر جیسے نہال ہو گئی تھی، باقاعدہ شکرانہ ادا کیا تھا اور ساتھ اسے ڈھیر ساری نصیحتیں بھی کیں، جن میں سرفہرست اپنی سوکن کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی کہ بلا شبہ وہ بڑی عظیم عورت تھی جس نے دل پر پتھر رکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ شام کو وقار حسن نے آنے کی بجائے ڈرائیور بھیجا تو اس کا دل بھج کر رہ گیا۔ ماں کے سامنے الگ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کا میر کبیر ذمہ دار داماد ان کے اس تنگ و تاریک ٹوٹے پھوٹے گھر میں آنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ یہ رکھ لیں ابا۔ بیرونی دروازہ پارک کرنے سے قبل اس نے اپنے بیگ سے ہزار کے کچھ نوٹ نکال کر چرس بھری سگریٹ کے کش لگاتے باپ کی مٹھی میں دبا دیے تھے۔ اس کی ماں چیختی رہ گئی، مگر وہ پلٹ کر دیکھے بنا دہلیز پار کر گئی تھی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ثانیہ رات کے کھانے کی ٹیبل پہ نہیں تھی۔ جب صبح ناشتے پر بھی اسے غیر حاضر پائے تو وقار حسن اس کی طبیعت پوچھنے چلے آئے۔ آپ آفس جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ ثانیہ نے ان کی بات کے جواب میں گویا پتھر پھوڑے۔ وقار حسن نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں وحشت، اضطراب، بے قلی سب کچھ ہی تھا۔ گو کہ وہ بہت محتاط زندگی گزار رہے تھے۔ ابتدا سے نکاح کے بعد دونوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ثانیہ کی کسی بھی لحاظ سے حق تلفی نہ ہو۔ اس کے باوجود انہیں لگ رہا تھا کہ ثانیہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے، تو اس کی وجہ شاید اماں جان کی اس گھر میں موجودگی اور ادا کو حد سے زیادہ اہمیت دینا تھا۔ مجھے دیر نہیں ہو رہی، تم بتاؤ کیا پرابلم ہے، کیوں پریشان ہو؟ وقار حسن نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کوٹ اور بریف کیس وہیں صوفے پر رکھے اور اس کے قریب آ بیٹھے۔ پاگل مت بنو ثانیہ، اپنا بنایا کھیل مت بگاڑو۔ سمجھ لو یہیں سے تم اپنی آئندہ زندگی کے لیے سنگ بنیاد رکھو گی، اچھی یا بری۔ اس نے وقار حسن کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا اور چیخ چلا کر اپنا تمام ہیجان نکال دینا چاہتی تھی، جب اس کے دماغ میں جیسے صالح کی باتوں کی آواز باز گشت بن کر سرسرائی، تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لب بھینچے ہوئے خاموش ہو گئی۔ وقار حسن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بہت دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ آر یو اوکے؟ وہ نرمی سے بولے۔ یس آئی ایم اوکے ناؤ۔ اس نے گہرے سانس بھرے۔ ہاں میں بنا بنایا کھیل نہیں بگاڑوں گی، مگر یہ بڑھیا چلی کیوں نہیں جاتی؟ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے ضرور کچھ غلط ہوگا۔ وقار حسن کے جانے کے بعد وہ ہاتھ مل کر سوچتی رہی، مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں کوئی کوندا صالحہ کا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بہت پرجوش نظر آنے لگی۔ پھر وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ ثانیہ نے خود ہی چلپوسی ہمدردی اور جھوٹی محبت کا پردہ چڑھا لیا، اور بہت جم کر اور کامیابی سے وہ انچاہا اور نفرت انگیز رول نبھانے لگی۔ پھر وہ وقت بھی آیا تھا جس کے لیے اس نے بہت دندان پیسا تھا، بہت سارا زیاں اپنے حصے لکھوایا تھا، اور ہر پل سولی پر لٹکی تھی۔
ردا نے شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں ایک صحت مند اور خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وقار حسن اور اماں جان کے ساتھ ساتھ ثانیہ بھی دل سے خوش ہوئی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا، اس کا ہر کام میرے ذمے۔ اس نے ننھے بچے کو گود میں لے کر چٹا چٹ چومتے ہوئے جس انداز میں اعلان کیا تھا، اس کی شدت اور گہرائی کو پائے بغیر وقار حسن اور اماں جان بھرپور طمانینت سے مسکرائے تھے۔ ثانیہ نے اپنا کہا سچ بھی کر کے دکھا دیا تھا۔ اس نے بچے میں گم ہو کر گویا دنیا ہی بھلا ڈالی تھی۔ یہ ایک عورت کی ترستی ہوئی ممتا بھی تھی اور ملکیت کا جذبہ بھی۔ ردا کو اسامہ کو صرف اس وقت دیا جاتا جب اسے فیڈ کروانا ہوتا۔ رات کو بھی ثانیہ ہی اسے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اسے فیڈر سے بھی دودھ پلایا کرو، اتنا عادی مت بناؤ اسے۔ بھوک سے بے تحاشا روتے اسامہ کو ردا کے حوالے بادر ناخواستہ کرتے ہوئے اس نے ایک نیا آرڈر لگایا۔ ردا چونک سی گئی۔ وہ ماں تھی اور اپنی ممتا کو کیسے تھپک کر سلا رہی تھی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ وہ بچے کو ثانیہ کے حوالے کرنے پر مجبور تھی۔ اس بات پہ تڑپ کر ثانیہ کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے دلہن؟ ماں کی موجودگی میں بچے کو بوتل کا بازاری دودھ پلانے کی کون سی آفت آئی ہوئی ہے؟ اماں جان کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ یہ بات چپ چاپ سنتی۔ ٹھنڈے سے لہجے میں ٹوک دیا۔ ثانیہ نے پہلے تو سر نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ثانیہ سے بولی، اس لیے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے میکے بھی کبھی جانا ہوگا۔ ظاہر ہے اسامہ تو وہاں نہیں رہے گا جا کے۔ واہ کیا مضحکہ ہے وہاں، جب ماں رہ سکتی ہے تو بیٹا کیوں نہیں؟ اماں جان کا لہجہ ہنوز تیکھا اور سرد تھا۔ اس لیے کہ اماں اس ماحول کی عادی ہے، مگر یہ ہمارا خون ہے۔ وقار حسن کا بیٹا ایسے معمولی گھر میں جا کر کیوں رہے؟ ثانیہ زہریلے لہجے میں کہہ کر جھٹکے سے مڑ کر چلی گئی۔ ردا ساکت بیٹھی تھی۔ اماں جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں دھند سی اتر آئی۔ ردا غیر یقینی سے آنکھیں پھاڑے اماں جان کو سفید لبادہ اوڑھے آخرت کے سفر کے لیے بالکل تیار دیکھ رہی تھی۔ ان کا وجود اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھا۔ وقار حسن سے زیادہ ان سے نزدیک ہو گئی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دم سے تپتی دھوپ میں آ کھڑی ہوئی۔ سوئن تک وہ اسی غیر یقینی کے حصار میں مقید رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ کبھی بھی ثانیہ کے برابر کی حیثیت نہیں پا سکتی، اس کے باوجود کہ وہ وقار حسن کی بیوی تھی۔ پرسہ دینے والے بھی اسی سوسائٹی کے لوگ تھے جس سے وقار حسن اور ثانیہ تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو ثانیہ اور وقار حسن سے ہی ہمدردی تھی۔ اسے تو وہ سب کسی غاصب کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایسے میں ردا کا جی چاہتا وہ کسی ایسی جگہ جا چھپے جہاں اس قسم کی نظریں نہ ہوں۔ وہ اندر سے کمزور پڑ رہی تھی۔ وقار حسن کی توجہ اور ہمدردی کی خواہاں تھی، مگر آج کل تو وقار حسن کے پاس اس کے لیے جیسے بالکل وقت نہیں تھا۔ وہ ثانیہ کی وجہ سے از حد ڈسٹرب تھے، جو اماں جان کی وفات پر ایک دم کملا کے رہ گئے تھے۔ اماں جان کی بیماری کے دنوں میں ثانیہ اسامہ کے ساتھ ساتھ اماں جان کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اس نے ان 4 مہینوں میں اماں جان کی اتنی خدمت کی تھی کہ وہ ماضی کی تمام ناراضگیاں بھلانے پر مجبور ہو گئی تھیں، اور مرتے دم تک ان کے لبوں پہ ثانیہ کی سکھوں کی دعائیں ہی تھیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے ثانی، یہ تم ہی ہو؟ ارے تمہیں اس بڑھیا کے مرنے پر اتنا اثر لینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اگر وقار بھائی کو متاثر کرنے کی ایکٹنگ تھی تو جان لو وہ آلریڈی تمہاری مٹھی میں ہے۔ ردا بیچاری اپنے حسن جہاں سوز و تمام تر جوانی اور نوخیزی کے باوجود ایک کونے میں کھڑی نظر آتی ہے۔ آج اماں جان کا چہلم تھا۔ ثانیہ سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر حزن و ملال لیے گود میں سوئے اسامہ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جب صالحہ نے اسے حیرانی سے تکتے ہوئے کسی قدر اچنبھے سے کہا تھا۔ ثانیہ نے دل سوزی سے لمبی آہ بھری۔ نہیں صالحہ، میں نے مان لیا غلطی پہ میں ہی تھی۔ اماں جان تو بیچاری بہت اچھی خاتون تھی، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ مجھے دکھ ہوا کہ خواہ مخواہ اتنے سال ان سے بدگمان رہی، اب انہیں قریب سے دیکھا تو ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔
اچھا، صالح نے تحیر بھرے لہجے میں کہا اور گہری کھوجتی ہوئی نظروں سے ثانیہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے اس کے اندر کا بھید پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ ردا وقار حسن کا سوٹ کیس تیار کر رہی تھی جب سے اسے ان کے بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا پتہ چلا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ یہاں تنہا رہ جانے کے خیال سے ہی ہراساں ہو گئی تھی۔ صرف 2 ہفتوں کے لیے یوں گزر جائیں گے؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کیا لے کے آؤں آپ کے لیے؟ وقار حسن نے مسکرا کر تسلی دی۔ اسے اس قدر اداس دیکھا تو انہیں اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ یہاں رہ کر بھی تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ردا، پھر اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر چاہیں تو اتنے دن اپنے پیرنٹس کے ہاں رہ لیں۔ وہ ایک بار پھر جیسے اسے بہلا رہے تھے۔ ردا نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اسامہ کے بغیر اتنے دن رہنا بہت مشکل ہے، وہ وہاں میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کے دل کا دکھ زبان پر اتر آیا۔ وقار حسن نے لب بھینچ لیے تھے۔ آپ جانتی ہیں ردا، اسامہ ثانیہ کے لیے، مگر میں اس کی سگی ماں ہوں وقار، میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کی بات کاٹ کر وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ وقار حسن نے سخت تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ردا، یہ سگی اور ستیلی کا لفظ آج کے بعد آپ کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ ثانیہ نے جو قربانی دی ہے وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ سخت رکھے پن سے کہتے ہوئے پلٹ کر باہر نکل گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ثانیہ آپا؟ میں کہاں جاؤں گی آخر؟ ردا کے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وقار حسن کو گئے صرف تیسرا دن تھا کہ اس پہ یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ثانیہ نے اس کا مختصر سامان اس کے آگے پھینک کر اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ خبردار مجھے آپا مت کہنا۔ تمہیں اتنے مہینے کیسے برداشت کیا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ کمتر بے مایا عورت، تم اس قابل ہو کہ میرا شوہر شیئر کر سکو، مگر بعض اوقات مجبوریاں بھی انسان سے کیا کچھ کرایا کرتی ہیں۔ ثانیہ کا لہجہ حقارت زدہ تھا۔ ردا کا سانس اٹکنے لگا۔ جی مگر آپ نے خود، الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ ہاں خود پیا تھا یہ زہر کا گھونٹ صرف اولاد کی خاطر۔ اب مزید کیوں برداشت کروں؟ یہ لو، یہ اتنی رقم ہے کہ تم اور تمہارے نکمے باپ اور بیمار مرنے کے قریب ماں کے لیے باقی زندگی کے لیے کافی ہوگی۔ اتنی دور دفع ہو جاؤ کہ وقار حسن بھی تمہاری پرچھائی کو بھی نہ پا سکے۔ ثانیہ نے نوٹوں کی گڈیاں اس کے آگے پھینکتے ہوئے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ پھر ردا کی منت سماجا رونا تڑپنا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ثانیہ ملازموں سے کہہ کر اسے دھکے دے کر وہاں سے نکلوا دیا۔ 1 سال بعد کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ باہر موسم اپنی شدتوں پہ تھا، پردے گرے ہوئے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اس کے باوجود بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی خوفناک چمک اس نیم تاریک کمرے کو لمحہ با لمحہ کے لیے روشن کر جاتی تھی۔ ثانیہ ایزی چیئر پر بے دم سی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے جو پنکھے کی ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ یہ وقار حسن کا خط اور ان کی طرف سے دیا گیا طلاق نامہ تھا۔ ہاں وہ سب اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا تھا، جس کے لیے اس نے ہر جائز و ناجائز قدم اٹھانے میں ذرا سا بھی تامل نہیں کیا تھا۔ کچھ گناہ ظاہر تھے، کچھ پوشیدہ۔ ردا کی زندگی برباد کی، اماں جان کی تو زندگی کا چراغ ہی بجھا ڈالا۔ اماں جان کی زندگی میں ردا کو برباد کرنے کا خواب ادھورا ہی رہتا، سو اس نے انہیں خدمت کے بہانے سلو پوائزن دینا شروع کیا اور محض 4 ماہ میں اپنا گوہر مقصود حاصل کر لیا۔ اس کے اس گناہ کو منو مٹی کے طے نے دنیا کی نظر سے پوشیدہ کر دیا تھا، مگر رب تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں سے واقف ہے اور بلا شبہ اس کا حساب بے حد شفاف ہے۔ دنیاوی میزان کے پلڑوں کو ہم چور درازوں سے حاصل کی گئی ڈنڈیاں مار کر اپنے اصحاب خواہش اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، مگر اس کا عدل اس سب سے بالاتر ہے۔ وہ سزا دینے پر آئے تو بس ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے۔ ردا کی گمشدگی نے وقار حسن کو پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ اپنی اداکاری سے انہیں مزید دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا اگر صالحہ انہیں چاروں شانے چت نہ کرا دیتی۔ صالحہ نے ان کے سامنے وقار حسن پہ وہ ساری باتیں مزید مرچ مسالہ لگا کر عیاں کی تھیں جن کا مشورہ دینے والی وہ خود تھی۔
صالحہ جو اس کی بہترین دوست اور غمگسار تھی۔ حیران مت ہو ثانی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، یاد کرو برسوں قبل تم نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وقار حسن، صرف تمہاری نہیں میری بھی محبت تھا، مگر تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ ہاں میں تو یہی کہوں گی کہ تم نے چھینا۔ اگر تم بیچ میں نہ آتی تو آج وہ میرا ہوتا۔ تب سے میرا سینہ جھلس رہا تھا، آج وہاں ٹھنڈک ہے، سکون ہے۔ وہ خباثت سے مسکرائی۔ وقار حسن تو اس لرزا دینے والے انکشاف کے بعد خاموشی سے پلٹ گئے تھے، مگر صالحہ اب وہیں کھڑی رہ رہی تھی، اس کا جی جلانے کو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی آستین کے سانپ، وہ ہزانی انداز میں چلائی۔ خیر تو تم مناؤ ثانیہ بیگم، اب وقار تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ طنز سے مسکرائی۔ اور وقار حسن نے جو کیا تھا وہ اسے دیوانہ کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ثانیہ تم ایسی گھٹیا ذہانت کی مالک نکلو گی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہوں تم سے تمام تعلق توڑ کر۔ ردا کو بھی ڈھونڈوں گا، مگر تم سوچو کہ تمہارے حصے میں کیا آیا۔ یہ ان کے خط کے الفاظ تھے جو ثانیہ دن میں 70,000 پڑھتی اور خشک آنکھوں سے روتی۔ ہاں بھلا کیا پایا تھا اس نے، کیونکہ اس نے خود کو فرعون کی طرح خدا سمجھتے ہوئے اتنے بڑے فیصلے کر لیے۔ آخر ایک وقت ہی تو ہوتا ہے ظلم کا، مہلت کا، پھر وہ کن فرمانے والا ساری رسیاں ایک جھٹکے سے کھینچتا ہے اور زمین پہ بسنے والا، خود کو خدا سمجھنے والا کسی حقیر کیڑے کی مانند مسل کر رہ جاتا ہے۔ یہی خدائی فیصلے ہیں کہ وہ فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ مگر ثانیہ کو جب تک سمجھ آئی تھی وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وقار حسن کے لیے اپنے ہی گھر کے در و دیوار کسی زندان کی مانند ہو چکے تھے۔ ثانیہ کے غرور کا شیشہ پاش پاش ہو چکا تھا اور وہ اپنے ہی بچائے ہوئے جال میں قید ہو کر رہ گئی تھی، مگر وقار کا دل اطمینان سے کوسوں دور تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کا معصوم بیٹا اسامہ تھا جو اپنی ماں کی ممتا کی گرمائش کو ترس رہا تھا۔ وقار کا ہر لمحات میں ایک ہی خیال تھا، ردا، وہ معصوم پاکیزہ لڑکی جس نے خاموشی سے تمام ظلم ستم سہے، جس نے اس کے گھر کو آباد کیا اور بدلے میں اسے صرف بے وفائی، تذلیل اور دربدری ملی۔ وقار نے اپنے بیٹے کو گود میں لیے، اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور ثانیہ کے وجود سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ کر اس عالیشان بنگلے سے نکل آیا۔ اس کا اگلا مقصد صرف اور صرف ردا کو تلاش کرنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ 1 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا اور ردا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وقار نے سب سے پہلے ردا کے میکے کا رخ کیا۔ جب وہ اس تنگ و تری گلی میں پہنچا اور ردا کے پرانے اور بوسیدہ مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا دل بے ہنگم طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ وہ ردا کی ماں تھی۔ ان کے چہرے پہ گہرے رنج و الم کے اثرات تھے۔ ردا، کیا ردا یہاں ہے؟ وقار کی آواز میں التجا اور ندامت گھلی ہوئی تھی۔ ردا کی ماں نے جب وقار حسن کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ضبط کیے ہوئے آنسو چھلک پڑے۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں وقار صاحب؟ کیا ابھی بھی ہمارے زخم تازہ کرنے باقی ہیں؟ اس دن جب میری بچی آپ کے ڈرائیور کے ساتھ خالی ہاتھ آئی تھی اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گئی تو وہ کہاں گئی ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ وقار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ یہاں نہیں آئی؟ وہ آئی تھی، ردا کے باپ نے اندر سے نکلتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، لیکن جس طرح آپ کی پہلی بیوی نے اسے رقم پھینک کر دھتکارا تھا، اس کی انا اتنی زخمی ہو چکی تھی کہ اس نے وہ پیسے میرے منہ پر مارے اور کہا کہ وہ مزید کسی کا بوجھ نہیں بنے گی۔ اس رات کے بعد سے وہ اس محلے میں کبھی واپس نہیں آئی۔ ہم نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وقار کا سر چکرا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ردا اپنے میکے میں ہوگی، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ اور دردناک تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ردا اس بے رحم شہر میں بالکل اکیلی، بے یار اور مددگار بھٹک رہی تھی۔ یہاں سے وقار حسن کی زندگی کی سب سے کٹن آزمائش کا آغاز ہوا۔ اس نے بزنس، آرام اور تمام آسائشوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اس نے شہر کے کونے کونے میں اپنے آدمی دوڑا دیے، پرائیویٹ ڈٹیکٹیو کی خدمات حاصل کی گئیں، پولیس اسٹیشنوں، ہسپتالوں، حتیٰ کہ عیدی سینٹرز اور زنانہ پناہ گاہوں کے چکر کاٹے گئے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، مگر ردا کا کوئی سراغ نہ ملا۔
وقار کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ روز صبح اپنے معصوم بچے کو ایک معتبر نرس کے پاس چھوڑ کر نکلتا اور رات کو نا امیدی اور تھکن کے ساتھ واپس لوٹتا۔ جب بھی وہ رات کو ساما کو دیکھتا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ میرے بچے، میں تیری ماں کو واپس لاؤں گا، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے مجھے اپنی ساری جائیداد ہی کیوں نہ لٹانی پڑے۔ تلاش کی اس کٹن راہ میں وقار کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار اسے اطلاع ملی کہ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک کپڑے کی فیکٹری میں ردا نامی لڑکی کام کرتی ہے۔ وہ تمام کام چھوڑ کر دیوانہ وار وہاں پہنچا، لیکن جب سامنے آئی تو وہ کوئی اور ردا تھی۔ ایک اور بار کسی پناہ گاہ میں جا کر دیکھا تو انتظامیہ نے سخت رویہ اختیار کیا اور اسے شدید تذلیل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ اسے ایک ظالم شوہر سمجھ رہے تھے۔ وقار نے ہر طعنہ، ہر رسوائی، ہر مشکل کو مسکرا کر برداشت کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے گناہوں اور غفلتوں کی سزا تھی۔ مہینے گزرتے گئے اور وقار کی امید کی شمع دھیمی پڑنے لگی۔ اس کی صحت گر چکی تھی، بالوں میں سفیدی نمایاں ہونے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں چھایا حزن کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ 9 مہینے کی مسلسل تلاش، راتوں کی بے خوابی اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، تب قدرتی نظام نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ ایک دن وقار کوآپریٹو انویسٹیگیٹر ایک تصویر لے کر اس کے پاس آیا۔ سر، ہم نے شہر سے کافی دور ایک چھوٹے سے قصبے کے پرائمری اسکول میں ایک لیڈی ٹیچر کو دیکھا ہے۔ وہ وہاں بچوں کو پڑھاتی ہے اور ایک چھوٹی سے کرائے کے مکان میں اکیلی رہتی ہے۔ آپ اس تصویر کو دیکھیے۔ وقار نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تصویر تھامی۔ دھندلی سی تصویر میں وہ ویسی ہی سادگی کا پیکر تھی، فیروزی رنگ کے سوٹ میں، شانوں پر دوپٹہ پھیلائے، چہرے پر وہی وقار اور ملال، وہ ردا ہی تھی۔ وقار کے جسم میں جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسامہ کو گود میں اٹھایا اور گاڑی اسی قصبے کی طرف دوڑا دی۔ سفر کے ہر پل میں اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ خداوند کریم، مجھے اتنی مہلت دینا کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، اسے اس کا حق دے سکوں۔ جب وہ اس چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ نیم وا تھا۔ وقار نے کانپتے ہوئے قدموں سے اندر قدم رکھا۔ سامنے صحن میں ایک مٹی کے چولہے کے پاس ردا بیٹھی چائے دان چولہے پر چڑھا رہی تھی۔ وقار نے بھیگی آواز میں پکارا، ردا! ردا کا وجود سکتے میں آ گیا۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، اس کی نظریں وقار حسن پر پڑیں اور پھر ان کی گود میں موجود ننھے اسامہ پر، جو اب 1.5 سال کا ہو چکا تھا اور معصومیت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ردا کے قدم زمین سے چپک گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور بے شمار درد کے سائے لہرائے۔ آپ یہاں کیسے؟ وقار نے قدم آگے بڑھائے اور بغیر کوئی لفظ کہے اسامہ کو ایک طرف رکھ کر وہ ردا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ ایک جگیردار، ایک مغرور اور امیر کبیر انسان ایک معصوم لڑکی کے قدموں میں زور و قطار ہو رہا تھا۔ وقار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیے! ردا گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ مجھے مت اٹھاؤ ردا، مجھے اسی طرح پڑے رہنے دو۔ وقار کی آواز ہچکیوں میں بدل چکی تھی۔ میں مجرم ہوں تمہارا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تمہاری پاکیزگی اور تمہارے صبر کی قدر نہیں کی۔ میں ثانیہ کے مکر و فریب میں اندھا ہو چکا تھا۔ ردا ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ردا، ثانیہ نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، جو تذلیل تمہاری کی اور جو ظلم اس نے میری ماں پر کیا، میں اس کے لیے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میں نے ثانیہ کو اس کے کیے کی سزا دی ہے۔ ردا، میں نے اس سے تمام تعلق توڑ لیے ہیں، اسے طلاق دے دی ہے۔ وہ اپنے ہی گناہوں کی آگ میں جل رہی ہے، لیکن تم مجھے معاف کر دو ردا۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خدا کے سامنے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ وقار نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ ردا کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ انسان جس کی ایک اشارے پر لوگ جھکتے تھے، آج اس کے سامنے اپنی انا، اپنا غرور، سب کچھ لٹا کر معافی کا طلبگار تھا۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا وقار، ردا نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بس اس بات کا دکھ تھا کہ مجھے میرے بچے سے الگ کر دیا گیا۔ وقار نے جلدی سے اسامہ کو اٹھایا اور ردا کی گود میں رکھ دیا۔ لو ردا، یہ تمہارا بیٹا، یہ تمہاری ممتا کا حقدار ہے۔
اس نے بھی اپنی ماں کے بغیر ایک ایک دن تڑپ کر گزارا ہے۔ واپس چلو ردا، اپنے اس گھر میں جہاں اب صرف تم ہو، میں ہوں اور ہمارا بچہ۔ ردا نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسامہ نے جیسے ہی اپنی ماں کی خوشبو پہچانی، اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ردا کے گرد لپیٹ دیے اور مسکرا دیا۔ وہ منظر اتنا رقت انگیز تھا کہ وہاں موجود تمام تلخیاں دکھ لمحوں میں تحلیل ہو گئے۔ وقار اور ردا اور اسامہ کو لے کر واپس شہر نہیں گیا، بلکہ اس نے گاؤں کی اس پرانی حویلی کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں اس کی محرومہ ماں کی یادیں بسی تھیں اور جہاں شہر کی ناپائیدار اور زہریلی فضا کا نام و نشان نہیں تھا۔ حویلی کی کشیدہ صحن، ہریالی اور مٹی کی خوشبو نے ردا کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ وقار نے اپنا کاروبار بھی اب اس انداز میں سنبھالا کہ اس کا زیادہ تر وقت اپنے گھر اور گھر والوں کے ساتھ گزرتا۔ وہ ردا کا اتنا خیال رکھتا کہ ردا کو کبھی بھی خود پر رشک آنے لگتا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت، اس کی خوشی اور اس کی آرام کا اس حد تک خیال رکھتا جیسے وہ کوئی نازک شیشہ ہو۔ ثانیہ کے جانے کے بعد اب گھر میں سکون، محبت اور احترام کا راج تھا۔ ردا نے اپنی سلیقہ شعوری اور نرم مزاجی سے حویلی کے چپے چپے کو گلزار بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد حویلی کا صحن ایک بار پھر بچوں کی کھلکھلاہٹ سے گونج اٹھا۔ خدا نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے اپنی محرومہ اماں کے نام کی مناسبت سے رکھا۔ ایک شام حویلی کے صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، پھولوں کی بیس بدلتی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ اسامہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ صحن میں بھاگتا ہوا کھیل رہا تھا اور ان کی ہنسی کی آوازیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ وقار حسن نے اپنے برابر میں بیٹھی ردا کی طرف دیکھا۔ ردا کے چہرے پر اب کوئی خوف، کوئی ملال اور کوئی حسرت نہیں تھی۔ وہاں صرف اور صرف ایک اطمینان اور سچی مسکراہٹ تھی۔ وقار نے ردا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے دباتے ہوئے کہا، ردا، سچ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تم نے جو صبر کیا، آج اسی کا صدقہ ہے کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ ردا نے وقار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کے بے شمار چراغ روشن تھے۔ اس نے مسکرا کر اپنے بچوں کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، جب نیت صاف ہو اور اللہ پر یقین ہو وقار، تو اندھیروں کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ ماضی کی تمام دکھ، تکلیفیں اور دربدری کے دن ایک برے خواب کی طرح ہوا میں تحلیل ہو چکے تھے، اور اب ان کے سامنے صرف اور صرف ایک خوشحال اور پرسکون، محبت سے بھرپور مستقبل تھا، جس کی باغ دوڑ ان کے اپنے ہاتھوں میں تھی۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام ہے وہ مغتصب ہے اور اس کی رائٹر ہے مریم۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اس میں مجھے جو لگا وہ یہ تھا کہ عورت ہی اپنا گھر برباد کرتی ہے اور اپنا گھر ہی آباد کرتی ہے۔ اگر ثانیہ نہ زور دیتی دوسری شادی کے لیے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اگر دوسری شادی کے لیے اجازت دی تھی تو اپنے اندر اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو شیئر کرے، اگر اجازت دی ہے تو۔ پہلی بات عورت شیئر نہیں کر پاتی اپنے ہسبینڈ کو، تو اگر شیئر کر بھی لیا ہے یعنی کہ اولاد کے لیے، اب اگر 10 سال سے وہ بے اولاد تھی، اگر وہ 5 سال مزید نکل جاتے لیکن اس کو اولاد کے لیے اگر اجازت دی ہے تو اس میں اتنا صبر، اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو شیئر کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ صبر کی بدولت وہ خود بھی پریگننٹ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صبر دیکھتا ہے، خود پریگننٹ ہو جاتی۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ جیسے ناول کے لاسٹ میں بالکل یہ نام لکھا ہوتا ہے، لیکن جب میں ناول پڑھتی ہوں تو میرے مائنڈ میں نا اچانک سے کچھ کلک ہوتا ہے کہ ہاں اس کا نام اس طرح بھی ہونا چاہیے تھا، تو وہ میں ڈسکرپشن میں ٹائٹل میں وہ نام لکھ دیتی ہوں۔ تو آپ ہمیشہ ویڈیو کے لاسٹ میں جو نام ہوتا ہے وہ ناول کا نام ہوتا ہے، اور جو ٹائٹل میں ہوتا ہے وہ ایک جیسے ناول کی ایک سمری میں ایک پوائنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس طرح کا وہ نام میں عموماً لکھ دیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کر لیا کریں۔ میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک ویڈیو پر آپ کے کم سے کم 100 یا 150 تک تو لائکس ہونے چاہیے، تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔